المتین الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، بادۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، کچھ سننے اور سنانے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار، مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و اخیار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود پاک نچھاور کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہیں، غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ محترم حضرات، چونکہ یہ محفل عظمت انبیاء اور عظمت اولیاء کے لیے منعقد کی گئی ہے، وقت اتنا تو ہے نہیں کہ مکمل بیان صحیح طریقے سے ہو سکے۔ ابھی آپ نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ و رضوان کی منقبت سنی، شہزادہ اعلیٰ حضرت ہیں، وہ شبیہ غوث اعظم ہے، یعنی ان کی شکل سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکمل ملتی جلتی، اس لیے ان کو شبیہ غوث اعظم کہا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، یہ دل، یہ جگر اور یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل، یہ جگر اور یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب، دونوں عالم کے طبیب، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری امت میں پیدا فرما کر ہر طرح کی شرف و بزرگی سے نوازا۔ آج جو ہمیں نبی کی عظمت کو کیا پوچھنا، رسول کی عظمت کا کیا کہنا، رسول کی جو امت ہے ان کی عظمت کے متعلق یہ ہے کہ پروردگار عالم نے سارے نبیوں سے سب سے افضل ہمارے اور آپ کے نبی کو بنایا، اور ساری امتوں میں سب سے افضل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پروردگار عالم نے بنایا ہے، یعنی سب سے۔ اب جب امت اتنی افضل، امت اتنی شان والی، تو نبی کی شان کا کیا کہنا۔ نبی کے شان کے متعلق تو صرف اتنا ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب، جس طرح ہم نے تیری شان کو بلند کیا، جس طرح ہم نے تیری شکل و صورت کو بلند کیا ہے، جس طرح ہم نے تجھے ہر طرح سے عظمت و شان عطا فرمایا، اسی طرح اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب بلندی ذکر کے متعلق سنیے، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو کتنا بلند بنایا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ و رضوان نے اس طرف اشارہ فرمایا، سماعت فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا ہے، من رعانی قد رع الحق، جو کہے
من رعانی قد رعا الحق، جو کہے کیا بیاں اس کی حقیقت کیجئے. یعنی جس نے یہ کہہ دیا من رعانی کا مطلب یہ ہے کہ مسجد نبوی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے. وہ کتنی پیاری محفل ہوگی جہاں سننے والا علی ہے، جہاں سننے والا ولی ہے، اور وہاں بیان کرنے والے نبی ہوں. کتنی پیاری محفل، کتنی عظمت والی محفل، کتنی شان والی محفل وہ ہوگی. اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم کو پروردگار عالم کی ربوبیت، اللہ کی وحدانیت کے متعلق حضرت جبریل امی نے بتایا، حضرت نوح کو حضرت جبریل امی نے بتایا، حضرت ادریس کو حضرت جبریل امی نے بتایا، حضرت ابراہیم کو حضرت جبریل امی نے بتایا، حضرت موسیٰ کو حضرت جبریل امی نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، حضرت عیسیٰ کو حضرت جبریل امی نے بتایا. پیغام لالا کر پروردگار عالم کا حضرت جبریل امی سارے نبیوں کو بتاتے رہے، لیکن اے اللہ کے رسول آپ فرما رہے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، تو پھر میں کیسے یقین کر لوں کہ اللہ ایک ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایک ہے. کہا کس نے آپ کو کہا؟ کہا مجھے کسی نے نہیں کہا ہے کہ اللہ ایک ہے. تو پھر آپ نے کیسے جانا کہ اللہ ایک ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ ایک ہے. اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ ایک ہے. تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ پھر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ دکھتا کیسا ہے؟ آپ نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو بتائیے وہ کیسا ہے؟ تو پروردگار عالم کے حبیب نے ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کا نور ہے. پروردگار عالم اگر کسی کی طرح ہوتا تو میں تجھے بولتا کہ اللہ ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے. اللہ تو کسی کی طرح نہیں، پروردگار عالم بے مثل و بے مثال ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے کوئی مثل نہیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں. اللہ نور السماوات والارض. تو صحابہ کرام نے فرمایا پھر یا رسول اللہ ہمیں یقین کیسے ہو، ہم کیسے جانیں کہ اللہ ایک ہے؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رعانی فقد رعا الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا. جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا. یعنی پروردگار عالم کا اگر یقین کرنا ہو، خداوند قدوس کی وحدانیت و ربوبیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوہ کو اگر دیکھنا ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا دیکھ لو، پروردگار عالم کی حقانیت کو دیکھ لو گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنی عظمت والا بنایا کہ اپنی ذات کا مظہر بنا دیا. اپنی ذات کا مظہر. ذات کا مظہر مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو ظاہر کرنے والے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو کوئی ظاہر نہیں کر سکتا سوائے رسول خدا، سوائے خاتم النبیین، سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات کو کسی نے ظاہر نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا. جب اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا تو اب اللہ کے نور کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اگر کوئی ظاہر کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے مظہر یعنی ظاہر کرنے والے ہیں. اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے مظہر. ادھر بھی مظہر، ادھر بھی مظہر، ادھر بھی ظاہر کرنے والے، ادھر بھی ظاہر کرنے والے. نبی محترم اللہ کی ذات کو ظاہر کر رہے ہیں اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے صفات کو ظاہر کر رہے ہیں. یہ دونوں ظاہر ہے. یہی ہے عظمت اولیاء کہ پروردگار عالم نے اس انداز سے اپنے ولیوں کو پیدا فرمایا ہے. اور ولی، ایک بات اور بتاؤں آپ کو، سب سے پہلے
پروردگار عالم نے دنیا میں مخلوقات کو پیدا نہیں فرمایا، انسان کو پیدا نہیں فرمایا۔ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے، ساری چیزوں سے پہلے پروردگار عالم نے عالم ارواح کو پیدا فرمایا۔ عالم ارواح جس میں سارے لوگوں کی روحیں موجود ہیں، ساروں کی روحیں، اس عالم ارواح کو پیدا فرمایا۔ اور عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی میلاد پڑھی، اپنے حبیب کی میلاد پڑھی۔ عالم ارواح میں پہلی میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے میلاد منائی گئی، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے میلاد منائی گئی۔ عالم ارواح میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، پہلے ساری روحوں کو اپنی ربوبیت کے متعلق ارشاد فرمایا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سبوں نے کہا قالوا بلا، مولا کریم تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی گئی۔ جب دنیا، وہاں تو سب نے اقرار کر لیا، پوری روحوں نے اقرار کیا کہ مولا کریم تو ہمارا رب ہے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد سب بھول گئے۔ وہاں جو اقرار کیا عالم ارواح میں، دنیا میں آنے کے بعد سب بھول گئے۔ جتنے لوگ بھولے ان کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا کہ عالم ارواح کا وعدہ یہ لوگ دنیا میں جا کر بھول گئے ہیں، اے میرے رسولوں، اے میرے نبیوں، جاؤ جا کر کے ان کو وہ وعدہ یاد دلاؤ۔ سارے انبیاء کرام آتے رہے، وعدہ یاد دلاتے رہے۔ اللہ کی ربوبیت کے اقرار کا جو وعدہ وہاں تھا وہ وعدہ یاد دلاتے رہے، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ وہاں تم نے ایک خدا کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے اور دنیا میں آ کر پتھر کو پوج رہے ہو، دنیا میں آ کر صنم کو پوج رہے ہو، دنیا میں آ کر پیڑ اور پودوں کو پوج رہے ہو، پانی کے بہاؤ کو پوج رہے ہو، سمندر کی طغیانی کو پوج رہے ہو، موجوں کی روانی کو پوج رہے ہو، چاند اور سورج کی پرستش کر رہے ہو۔ کہاں بھٹک گئے؟ ارے جو وعدہ تم نے وہاں کیا تھا پروردگار عالم کی بارگاہ میں، مولا کریم تو ہمارا رب ہے، یہاں آ کر تو کہاں بھٹک گیا؟ انبیاء کرام نے سبوں کو یاد دلانا چاہا، جس کو یاد آ گیا وہ سب مومن، جس کو رسول کے یاد دلانے کے بعد یاد آیا وہ سب مومن، اور جس کو یاد رسول کے دلانے کے بعد بھی یاد نہیں آیا وہ سب کافر، وہ سب کافر۔ لیکن ایک گروہ ہے جس کو وہ وعدہ یاد رہا، دنیا میں آنے کے بعد وہ وعدہ یاد رہا، وہ بھولے نہیں۔ جو بھول گئے ان کو یاد دلانے کے لیے رسول آئے، لیکن کتنے ایسے ہیں جو بھولے نہیں، ان کو وہ وعدہ یاد رہا۔ جو بھولے نہیں یہاں آ کر کے وہ ہیں اولیاء کرام، وہ ہیں اولیاء کرام۔ اب آپ ہی بتائیں عظمت اولیاء کو کیا بتاؤں؟ اب عظمت اولیاء آپ کے سامنے کیا رکھوں؟ پروردگار عالم کے محبوبین اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ عالم ارواح میں کیے، اور دنیا میں آنے کے بعد شیطان کے مکر و فریب میں نہ پھنسے، شیطان نے ان کو نہ بھلایا، بلکہ وہ وعدہ یاد رہا، پروردگار عالم کے محبوب بن کر رہے دنیا میں۔ اولیاء کرام وہ ہیں، اور اولیاء انبیاء کرام وہ ہیں جو اللہ کا وعدہ یاد دلانے کے لیے آئے، یاد دلائے بھولے ہوئے کو، بھٹکو ہوئے کو یاد دلائے۔ یاد دلانے کے بعد جس کو یاد آ گیا وہ سب مومنین، جس کو یاد نہیں آیا وہ سب کافرین۔ یہ ہے تین جماعت، مومن، کافر اور اولیاء کرام کی۔ عالم ارواح میں جو میلاد پڑھی گئی تھی وہ سارے وعدے یہاں یاد دلائے جا رہے ہیں، یہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوبوں کو اس فرش گیتی پر بھیجا تاکہ ہم بھٹکو ہوئے کو راہ بتایا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مشفق، مہربان، رحیم بن کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے آئے، اس فرش گیتی پر آئے، ورنہ ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ کا قہر نازل ہو رہا ہوتا، اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا۔ نبیوں کا آنا کیسا ہے؟ ذرا دو تین شعر سماعت فرمائیں۔ ہاں بول دوں؟
نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھرانے سے، نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھرانے سے، نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھرانے سے، اور دو جہاں ہوا روشن آپ ہی کے آنے سے، دو جہاں ہوا روشن آپ ہی کے آنے سے، اور آپ گر نہ آتے تو روشنی نہیں ملتی، آپ گر نہ آتے تو روشنی نہیں ملتی۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ گر نہ آتے تو روشنی نہیں ملتی، اور پوجتے بتوں کو ہم آج تک زمانے سے، پوجتے بتوں کو ہم آج تک زمانے سے۔ اور یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ یہ شعر پہلے سماعت واقعہ دیکھ لیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا